ایک چیز یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بچوں کو مارا نہیں، ڈانٹا ضرور ہے، اور ڈانٹا بھی کس چیز میں؟ صرف حلال اور حرام کے مسئلے پہ۔ جہاں حرام اور حلال کا مسئلہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہمارے معاشرے میں پوائنٹ پھیل چکا ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا، اس کی گنجائش ہی نہیں دی۔ اور یہ لفظ ہر جگہ عام ہے، کوئی بہت بڑا دیندار انسان ہو یا بہت بڑا دنیا دار انسان، وہ اپنے بچے کو دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین بچہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹوکا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نہ ٹوکنا اس بچے کو برباد کر دے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ، یہ میرے ہاتھ کا سائز آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے سال کا بچہ ہو سکتا ہے اس سائز کا؟ 5 سال، زیادہ 5 سال کے بچے تھے، اور ایک روایت میں 6 کا لفظ بھی آتا ہے۔ صدقے کے مال کی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں، آپ اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، ہمارا اتنی عمر کا بچہ ایسا کرے کہ ایک کھجور پڑی ہو، کسی کے گھر میں گیا، سب سے زیادہ مینرز کہاں دکھاتے ہیں کہ بیٹا فلانے کے گھر جا رہے ہیں، وہاں تم نے آواز نہیں نکالنی، کسی چیز کو دیکھنا، لیکن بچہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ فطرت ہے۔ بچہ شرارت بھی کرتا ہے، بچہ تنگ بھی کرتا ہے، بچہ پریشان بھی کرتا ہے، سب کچھ۔ اور ابھی میں چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ کسی کے گھر جانا ہو تو بچے کو ماں خاص طور پہ نصیحت کرتی ہے، بیٹا وہاں یہ نہیں کرنا، وہاں یہ نہیں کرنا، کرو گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کے پیرنٹس کیسے ہیں، یہ اچھی تربیت کی ہے۔ آپ کتنی دیر تک بچوں کو اس طرح کور دیتے رہیں گے؟ جب تک بنیاد، اور بنیاد کس طرح کی کہ جب تک وہ بنیاد ہڈیوں کے اندر نہیں رچ بس جائے گی، ایک عادت نہیں بن جائے گی، تب تک آپ ساری زندگی کور دیتے رہیں، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے قاری صہیب صاحب نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میرے والد نماز کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ میری ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ والد صاحب صبح نماز کے لیے جگا کے گئے، جب تک واپس آئے تو وہ سو رہی تھیں۔ والد صاحب نے ان کو اتنا مارا کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی خود اپنی اس بہن کو نماز کے معاملے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کبھی کوتاہی اور سستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ سو رہا ہے، چلو اٹھے گا پڑھ لے گا۔ آپ نے اس کو ایک موقع دے کے اس کی عادت کو خراب کر دیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 5 یا 6 سال کے بچے ہیں، اور صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی۔ اور یہ جان لیجئے کہ صدقہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اور آپ کی آل کے لیے حرام کیا ہے۔ حرام کا لفظ ہے حدیث میں، لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد۔ اللہ نے صدقے کو حلال ہی نہیں کیا محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کہا بخن بخن، فوراً تھوکو اس کو، فوراً تھوکو۔ جناب حسن بچے تھے، سمجھ نہیں پائے، اللہ کے رسول نے یوں سر پکڑ کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور باہر نکال کے پھینک دی۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بیٹے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ بچہ کیا کیئر کرے گا؟ کیئر آپ نے کروانی ہے، کیئر آپ نے کروانی ہے، بچہ کبھی بھی کیئر نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ اس بچے کو موقع دے دیں گے، کبھی بھی وہ بچہ دوبارہ آپ کہیں کہ وہ سلجھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حرام اور حلال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لاڈ، کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی چیز نہیں احتیاط کی، فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا۔
اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ آپ بچے کو سر سے پکڑ کے اس کے منہ میں انگلی ڈال کے کوئی چیز اس کے منہ سے نکال رہے ہوں. فوراً اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. لیکن دوسری طرف محبت کا معاملہ کتنا ہے بچوں سے. یہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول مسجد لے کے آئے. صحیح البخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا کہ خیریت تو ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا, لمبا, اور پھر آپ سجدے سے آپ نے سر اٹھایا. نماز کے بعد صحابہ پریشان, اللہ کے رسول ان کی پریشانی کو بھانپ گئے اور فوراً کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا بات آ رہی ہے. آپ فرمانے لگے, صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اصل میں ہمیں دو باتیں تھیں کہ کہیں سجدے کے عالم میں ہی آپ کا انتقال نہ ہو گیا ہو یا سجدے کے عالم میں کوئی وحی نہ آ رہی ہو. آپ فرمانے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, اصل میں میری پیٹھ پہ میرا بیٹا بیٹھ گیا تھا اور میں نے اس بات میں جلدی نہیں کی کہ میں اس کو پکڑ کے اپنی پیٹھ سے نیچے اتاروں اور فوراً کھڑا ہو جاؤں, تو میں اپنے آپ کو سجدے میں ہی رہنے دیا یہاں تک کہ وہ خود میری پیٹھ سے نیچے اترا اور میں سجدے سے کھڑا ہوا. آج کسی مسجد میں یہ معاملہ ہو جائے, مقتدی امام کو کچھ نہیں کہیں گے نا تو کم از کم گالیاں ضرور دیں گے, اور اگر انڈیا پاکستان میں ہو تو شاید امام صاحب کو ویسے ہی قتل کر دیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کے بارے میں آپ کو کوئی کسی مسجد میں آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے ہر جگہ اپنی مرضی کو مسلط کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں نظر نہیں آتا. جہاں محبت دی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا, اور جہاں روکنا حق بنتا ہے وہاں ہم نے آزادی دے رکھی ہے. اور سبب کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے ہر معاملے کو الٹ کر دیا ہے. آئیے دوسری جگہ چلتے ہیں. امامہ رضی اللہ عنہا, یہ آپ کی نواسی تھی, آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد تھے ابو العاص رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھی. جب ان کی والدہ سیدہ زینب فوت ہوئی تو امامہ بالکل چھوٹی سی تھی. میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج آپ کو ایسا منظر کہیں دیکھنے کو ملے, نہ جماعت کی حالت میں نہ اکیلے. کیوں؟ مسجدوں میں لکھ کے لگا دیا گیا ہے بچوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے. اگر بچے مسجد نہیں جائیں گے ان کو مسجد کی محبت کیسے ملے گی, مسجد کا ماحول کیسے ملے گا, مسجد سے آشنائی کیسے ملے گی؟ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانے سے منع کر دیا گیا اور ہم نے بچوں کو مسجد سے محبت کروائی نہیں. امام مالک کو ہارون نے پیغام بھیجا کہ میرے بٹے مامون اور امین کو محل میں آ کے پڑھاؤ, اور ہارون امام مالک کا انتہا درجے کا احترام کرتا تھا. امام مالک نے منع کر دیا. کیوں؟ جواب کیا دیا؟ کہا جب تک یہ مسجد میں آ کے چٹائی پہ بیٹھ کے حدیث نہیں سیکھیں گے تب تک ان کے دل میں نہ مسجد کی محبت پیدا ہوگی نہ حدیث کی محبت پیدا ہوگی. بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں قاری صاحب آ رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی والدین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ قاری صاحب کی پروگریس ہی چیک کر لیں کہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. لیکن مسجد میں جو بچہ جائے گا اس کو تربیت بھی ملے گی, اس کو تعلیم بھی ملے گی, اس کو ادب بھی ملے گا, اس کو سلیقہ بھی ملے گا, اس کو نماز کی محبت بھی ملے گی, اس کو کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو گھر کے ماحول میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں سیکھنے کو مل سکے. یہ چھوٹی سی ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھا کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں.
يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھایا ہوا تھا، قیام کی حالت میں بھی، رکوع کی حالت میں بھی۔ جب سجدے میں جاتے اللہ کے رسول ان کو سائیڈ پہ بٹھا دیتے، سجدہ فرماتے، اور سجدہ اب یہ نہیں کہ چلو اس کو بٹھا دیا بیٹھی رہنے دو، نہیں، دوبارہ کھڑے ہوئے ان کو پھر اٹھا لیا۔ کیوں؟ دو اسباب، یہ بچی ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کو محبت چاہیے، اس کو محبت دو، اور دوسرا وہ مسجد میں آئی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے گی، محروم نہیں رہے گی۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ چیزیں ہمیں دو طرح سے ملیں گی، ایک اللہ کے رسول کے اسوے سے، اور دوسرا جب ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں، سمجھاؤں۔ کس طرح سمجھاؤں کہ اس کے اندر رچ بس جائے۔ ہم اپنے بچے کو ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہم نے اگر انصاف نہیں کیا تو دین کے معاملے میں نہیں کیا۔ بچوں سے محبت آج کل کی جنریشن کا سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کافی سارے بندے ہیں جو بچوں والے ہیں۔ آج کل کی جنریشن کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ باپ اور بچے کے درمیان گیپ۔ بچے ماں سے زیادہ اٹیچ ہیں، باپ سے کوسوں دور، اور ایسے کیسز بھی میرے سامنے موجود ہیں، میرے دیکھے ہوئے، میرے سنے ہوئے۔ بچے کی زبان سے باپ کے لیے وہ جملے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کسی دشمن کے بارے میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب میں بتاتا ہوں۔ اقرع بن حابس التمیمی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گلے سے لگایا اور ان کا بوسہ لیا، پیار کیا۔ تو اقرع بن حابس نے بڑے تعجب سے دیکھا، محبت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، کوئی کام نہیں، آپ بیٹھے، آپ نے کہا فاطمہ اس گھر میں بچہ نہیں ہے؟ جناب حسن کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ اندر تھے چھوٹے بچے۔ پھر آپ نے کہا اچھا حسن کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو تیار کر رہی تھی، خوبصورت لباس پہنایا، گلے میں ہار ڈالا، محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس ان کو لے کے آئیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے اپنے نانا کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے پکڑا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا بوسہ لیا، محبت فرمائی، اور ساتھ ہی دعا دی، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اے اللہ جو اس سے محبت فرمائے تو اس سے بھی محبت فرما۔ محبت۔ ایک اور روایت سن لیں، صحیح البخاری کی روایت، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم، وہ اپنے جہاں عربوں کا سسٹم تھا دودھ پلانے کے لیے بچے بھیجتے تھے، ابو سیف نامی شخص جو ابراہیم کے رضائی باپ تھے، ان کے گھر عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا، یہ گال کے ساتھ اپنا گال اپنے بیٹے کے گال پہ رکھا۔ جب دوبارہ گئے تو ابراہیم بیمار تھے، نزاع کے عالم میں تھے، دنیا سے جانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی آنسو آتے ہیں؟ فرمایا یا عبد الرحمن یا ابو العوف، اے عوف کے بیٹے تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ جس انسان کے سینے میں دل ہے یہ رحمت ہے، اور اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے دلوں کی رحمت بنائی ہے۔ فرمایا جس بندے کو اس طرح آنسو نہیں آتے اس کا دل سخت ہے، پتھر کا دل ہے۔ فرمایا یہ تو رحمت ہے۔ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرنے والے۔ لیکن دوسری طرف آئیے، صرف بچوں سے محبت ہی نہیں، تربیت بھی۔ دو واقعے بیان کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 7 سال کے بچے ہیں، اور وہی جملہ جو میں نے ابھی کہا ہے، 7 سال کے بچے ہمارے کومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو پورا عقیدہ 7 سال کی عمر میں سکھا دیا۔ جو آج ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، سفیدی آ چکی ہے داڑھی میں اور بالوں میں، آج تک عقیدے کی سمجھ نہیں آ سکی، 7 سال کے بچے کو، جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ یہ بچہ نہیں، یہ دنیا کی بہت ساری چیزیں اپنے اندر آبزرو کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کا اظہار 2-4 سال بعد ہوتا ہے، لیکن بچہ اپنے اندر چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ مت بھولیے، ایک عربی میں اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، تجاہل عارفانہ، یعنی انسان جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو جاہل بنا لیتا ہے۔ یہ تجاہل عارفانہ ہے۔ ہم بچوں کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے، چیزیں اپنے اندر جمع کر رہا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سواری پہ پیچھے ساتھ بیٹھے ہیں، کہا یا غلام، اے بیٹے، میں تجھے کچھ کلمات سکھانے لگا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد کر لے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ کلمات اللہ کے رسول سے سنے ہیں، میں کبھی بھولا نہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے جان لو، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا بن، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، تیری مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اگلی نصیحت جو کی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ جب بھی تو نے کوئی سوال کرنا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی بات اللہ کے رسول نے سمجھا دی جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا، اگر پوری کی پوری امت اس بات پہ جمع ہو جائے، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں، لیکن اللہ نے تیرے لیے اس نقصان کو نہیں رکھا، تیرے لیے اس نقصان کا فیصلہ نہیں فرمایا، جان لے پوری امت مل کے بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور اگر پوری امت مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے، لیکن وہ فائدہ اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، پوری امت مل کے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ 7 سال کے بچے کو اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ یاد کروا دیا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ ہم اس بچے کی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ آگے چلیے، عمرو بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھا تھا، کھانا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ بٹھایا، کہتے ہیں میں کھانے کے اندر یوں یوں ہاتھ مارنے لگا ادھر ادھر، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ محبت سے پکڑا اور کہا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن سے یہ نصیحت لی ہے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں بھولا۔ اب بچوں کو سمجھائیں تو صحیح، محبت کا رشتہ قائم تو کریں۔ ایک اور راوی کا واقعہ سن لیں، یہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، بھوک تھی، ایک انصاری کی کھجور کو یوں پتھر مار مار کے کوشش کر رہا تھا کہ کھجوریں نیچے گریں اور میں کھاؤں۔ اس انصاری نے مجھے پکڑا، اللہ کے رسول کے پاس لے آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ بندہ جو ہے نا، یہ بچہ میری کھجور کو پتھر مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، ہمارے ہاں یہ اس ایج کا بچہ اگر جرم کرے تو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لو، جوتے مارو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو مجرم بنانے والے آپ ہیں۔ اگر آپ اس کو محبت سے ایک دفعہ منع کر دیں گے وہ دوبارہ نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے کہیں مجرم نہ بن چکا ہو، اس کی عادت کو خراب نہ کر دیا ہو، وگرنہ پہلی دفعہ اگر وہ پکڑا جائے گا اور آپ سمجھا دیں گے وہ دوبارہ زندگی میں غلطی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا یا غلام لما ترمی النخلہ، اے بیٹے کھجور کو پتھر کیوں مار رہے تھے؟
کہنے لگے اللہ کے رسول بھوکا تھا، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اس لیے کر رہا تھا کہ کھجوریں نیچے گریں گی میں کھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا سنو، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، ہاں جو کھجوریں نیچے گر جائیں وہ کھا سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں منع نہیں، وہ تم کھا سکتے ہو لیکن درخت کو نہیں چھیڑنا۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو پیار سے اپنے قریب کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا محبت سے اور دعا دی، اللہم اشبع بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے اور اس کی بھوک کو ختم فرما دے۔ کوئی کر سکتا ہے آج؟ ایک اور واقعہ صحیح البخاری سے سنا دیتا ہوں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس پانی لایا گیا پیالے میں یا دودھ لایا گیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیا گیا، اللہ کے رسول نے دودھ پیا یا وہ پانی پیا، اس پیالے میں جو تھا وہ پیا۔ اب سنت کیا ہے؟ سلسلہ کس طرف سے چلے گا؟ دائیں سائڈ سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی دائیں سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو، آپ وہ پیالے سے پینے کے بعد آپ کی بائیں سائڈ پہ کوئی عمر رسیدہ بندہ بیٹھا ہے، فطرتاً کیا کریں گے؟ بڑے بندے کو پکڑا دیں گے۔ کیوں؟ اس کا ادب کرتے ہوئے۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کا حق مار دیا ہے، ہم نے اس بچے کا حق مار دیا ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب ہو کے پوچھا، میرے بیٹے کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ پیالہ بوڑھے بندے کو دے دوں؟ وہ بچہ خیر والا بچہ تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کسی شخص کو آپ کے بچے ہوئے سے جو آپ نے پیا ہے اور آپ کا اس میں منہ مبارک لگا ہے، اس بچے ہوئے سے میں کسی شخص کو اپنے آپ پہ ترجیح نہیں دے سکتا، یہ حق بھی میرا ہے اور آپ کا بچا ہوا ہے اور میرا نصیب ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ بڑا بدتمیز بچہ ہے، اس کو بڑوں کا ادب ہی نہیں پتا۔ سب سے بڑا اصول ہے، سب سے بڑی تربیت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں آئی اور آپ نے محبت سے وہ پیالہ اس بچے کو پکڑا دیا۔ کوئی ہے جو اس طرح کی تربیت دینے والا ہو؟ کوئی نہیں۔ یہ تربیت ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ملے گی۔ اور آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہماری یہ کوشش ہے کہ آخرت کا توشہ بن جائیں، تو اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں جو تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر یہ تربیت ہوگی تو کامیابی ہوگی، اگر تربیت نہیں ہوگی تو جان لیجئے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ کامیابی کا کوئی رستہ، جیسے میں نے درمیان میں یہ بات کہی، کامیابی کا کوئی رستہ ایسا ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات سے ملتا ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں سے محبت، اپنے بچوں کے لیے پیار اور شفقت جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے اس کا اظہار فرمائیے، اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجئے۔ اور یاد رکھیے بچے کی تربیت جو باپ کر سکتا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات آپ احباب کے توسط سے اپنی بہنوں تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو، یہ جو پالیسی چلی ہوئی ہے، ایک روایت چلی ہوئی ہے کہ شوہروں کو بالکل سائیڈ پہ کر دو کہ اس کو کیا بتائے، یہ بچے کی کیا تربیت کرے گا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ باپ کے بغیر بچے کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ساری روایتیں جو میں نے بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک عورت کو بھی مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تو بچے کی اچھی پرورش کرے گی تو تیرے لیے یہ انعام ہے۔ جہاں بھی بات کی ہے مرد کی بات کی ہے، کیونکہ باپ، اس کو اللہ نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے اور جو کوالٹیز دی ہیں کہ وہ بچے کی جو تربیت کر سکتا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ کے دل میں سختی بھی ہے،
باپ کو اللہ نے حکمت بھی دی ہے، ماں کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے، اور یہی نرمی کا فائدہ اٹھا کے بچہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی اس شخص کو۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی، 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی بہترین پرورش کرے، یہاں تک کہ خود فوت ہو جائے یا وہ فوت ہو جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹی ہے، بیاہ دی ہے، جو مرضی کرے۔ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دی، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے گھر میں جا کے روزانہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے آتے، یا بنیتی، اے میری پیاری بیٹی، اکرمی ابی عبداللہ، عثمان کی ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، اس کی عزت کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے تمام صحابہ میں میرے اخلاق والا کوئی بندہ ہے تو وہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ اس حد تک تربیت کا حکم ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ہو گیا، چھوڑ دو، اب یہ جو مرضی کرے۔ نہیں، بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے کہاں تک فرمایا؟ یہاں تک کہ تم خود فوت ہو جاؤ یا وہ فوت ہو جائے، اس وقت تک تم نے تربیت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص میرے ساتھ یوں جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں جمع کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 ہی بیٹیاں تھیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کی بہترین تربیت فرمائی، آخری دم تک بہترین تربیت فرمائی۔ اللہ سے دعا کر کے مجلس کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں یا جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔